الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما. گزشتہ دن ہم نے قرآن مجید کی اس مبارک آیت پر غور کیا تھا جس میں اللہ تعالی نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ وہ بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دینا سخت وعید کا سبب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عظیم حکم کو ہلکا سمجھنے کے مترادف ہے۔ آج کی تعلیم میں ہم اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تاکہ ہمیں دین کا مکمل اور توازن تصور حاصل ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی ہے اور روزہ معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ اور دودھ پلانے والی دونوں کا ذکر فرمایا تھا، یا ان میں سے کسی ایک کا مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ اس حدیث میں دین کا حسن اور اس کی حکمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف روزے کی عظمت ہے، دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے۔ اسلام نہ بیجا سختی سکھاتا ہے اور نہ لاپرواہی، بلکہ اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ مسافر کے حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے نماز میں تخفیف اور روزے میں رخصت دی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت انسانی فطرت اور کمزوریوں کو پیش نظر رکھتی ہے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی صحت اور بچے کی جان دونوں وابستہ ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو اسلام اسے مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ بعد میں قضا کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کو تھکانا نہیں چاہتا بلکہ آسانی فراہم کرتا ہے۔ یہاں ایک اہم سبق یہ ہے کہ رخصت کو قبول کرنا کمزوری نہیں بلکہ اطاعت ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں آسانی دے تو اسے اختیار کرنا ہی بندگی ہے۔ صحابی کا بعد میں افسوس کرنا ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کبھی انسان اپنی ذاتی جذبے کی وجہ سے سہولت چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلے۔ ہمیں رخصت اور سستی کے درمیان فرق سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی مسافر ہو یا ایسی حالت میں ہو جس میں روزہ نقصان دہ ہو سکتا ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ مؤخر کرے، لیکن محض سستی یا دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا نافرمانی ہے۔ یہی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ذمہ داری بھی سکھاتا ہے اور رحمت بھی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بلا عذر روزہ ہرگز ترک نہ کرے، اور اگر عذر پیش آ جائے تو اللہ کی دی ہوئی سہولت کو شکر کے ساتھ قبول کرے اور بعد میں قضا ادا کرے۔ یہی اعتدال اور حقیقی تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں افراط و تفریط سے بچائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے احکام کی عظمت بھی پہچانتے ہیں اور اس کی رحمت کی قدر بھی کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔